Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اور غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ بہت مسائل پتہ ہے کیا ہوتے ہیں, ان کو کسی مسلمان کا رشتہ نہیں ملتا, یہ بڑے مسائل, اور ملتا ہے تو فراڈی. یہ آج کل بہت میرے سامنے اتنے حالات آ چکے ہیں, کوئی قادیانی لڑکی مسلمان ہو گئی, کوئی ہندو مسلمان ہو گئی, کوئی عیسائی مسلمان ہو گئی, اب وہ بیچاری گھر سے تو وہ بے گھر ہو گئی, گھر والوں نے نکال دیا, اب کوئی ٹھکانہ ہی نہیں دے رہا اس کو. اب کوئی مسلمان ملتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ مجبور ہے, اس کے پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو 2 نمبر آدمی ٹکر جاتا ہے. ایسے بہت سارے کیس آئے ہیں. 1 نمبر آدمی اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے, کہتے بھائی ہم عیسائی گھرانے میں کیوں شادی کریں, ہندو گھرانے میں کیوں کریں, سکھوں میں کیوں کریں, اس کے ماں باپ تو سکھ ہی ہے نا, تو آنا جانا تو ہوگا. اسلام میں ریلیشن تو ہے نا. بہرحال آپ کی بیوی مسلمان ہو گئی, آپ نے شادی کر لی, تو اس کی ماں بہرحال آپ کی ساس بن گئی, چاہے وہ سکھ ہو چاہے عیسائی ہو, تو آپ پر اسلام تو کہتا ہے صلہ رحمی کرنی ہے. اسلام آپ کو بائیکاٹ کی اجازت نہیں دیتا. وہ لوگ تو کر لیتے ہیں بائیکاٹ اکثر, ان میں بھائی داماد مسلمان ہے تو ہم نے نہیں ملنا اس سے, لیکن اسلام آپ کو بہرحال رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیتا ہے کہ چاہے غیر مسلم ہے, اب آپ کے رشتہ دار بن گئے تو اب آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہو. اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان جب وہ غیر مسلم تھے اس وقت بھی ان کا اکرام کیا, اس لیے کہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو غیر مسلم ہیں بھائی, اسلام نے ان کے لیے پیکج دیا. اگر آپ اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے, مجبوری کے حکام میں آپ اپنے پیرنٹس کے سامنے یا رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو غیر مسلم شو کریں, لیکن اللہ کے سامنے آپ اعلان کر دیں تنہائی میں, اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہ نیت کریں کہ جب میں اس ٹینشن سے نکلا یا نکلی تو میں اپنے اسلام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں. اور زیادہ وائرل کریں, یہ بہت زیادہ غیر مسلم اس میں مبتلا ہیں بھائی, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. ایک مفتی صاحب سے سنا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 17 شرائط ہیں, اس طرح سے تو میرے گناہ گار کی, پھر اس پہ لمبی بات ہے. ہم نے نکاح کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے. سوال کے 4 نکاح کرنے سے جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک شادی کرنے سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے, تو 4 سے تو پھر جنت الفردوس واجب ہو جاتی ہوگی. آپ کر کے دیکھیں, آپ کو خود لگے گا کہ واجب ہوتی ہوتی محسوس ہو رہی ہے آپ کو. دعویٰ تو کوئی نہیں کر سکتا, محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. گناہ جھڑنا, ٹینشنیں اتنی آئیں گی کہ آہستہ آہستہ گناہ معاف ہونا شروع. آپ کو ایسا لگے گا اللہ تو نے اتنی ٹینشن مجھے یہاں رکھا, میرا ضمیر کہتا ہے کہ تو اتنی مجھے وہاں ٹینشن نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی کو خواب آیا کہ فرشتے پوچھ رہے ہیں بھائی کتنی شادیاں, اس نے کہ ایک شادی, بولا ادھر جہنم میں, کتنی 2, چل جنت میں. تو یہی پوچھ رہے ہیں, کسی نے فرشتوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ پہلے بیچارہ 2 شادیوں والا جہنم دیکھ کر آیا ہوا ہے, اس کو یہاں بھی. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یہ ہو گیا بھائی, کیا استغفار پڑھتے 4 شادیاں جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہیں اگر ان کے حقوق ادا نہ کرو, یہ ذہن میں رکھو. نبی نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں اور اس نے ان کے درمیان عدل نہیں کیا, ان کے حقوق ادا نہیں کیے, ایک طرف مائل ہو گیا دوسری کو لٹکا دیا, تو اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. تو یہ 4 شادیاں جب جنت الفردوس کو لازم کریں گی جب چاروں کے حقوق ادا کریں, لٹکا کے نہ چھوڑیں کسی کو. استغفار پڑھتے پڑھتے کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں. پوچھ رہا ہے سوال, میں نہیں جواب دے رہا اس کا. میری خواہش ہے کہ کسی غریب گھرانے میں شادی کروں تاکہ جب لڑکی رخصت ہو تو شکر گزار رہے اور زیادہ خواہشات نہ ہو, لیکن والدین راضی نہیں ہیں. والدین کہہ رہے مالدار گھرانے میں. دیکھو انسان کا جہاں مینٹل لیول ملتا نہیں ہے نا, وہاں پھر انسان محبت بھی نہیں کر پاتا. تو اگر بہت زیادہ مالدار آدمی بہت زیادہ غریب لڑکی سے شادی کرے گا تو لڑکی تو شکر تو ادا کرے گی, لیکن اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ صرف شکر ہی ادا کرے گی, مرد کو اس شکر کی قدر بھی نہیں ہوگی. وہ کہے گا ظاہر ہے وہاں اس کو روٹی نہیں ملتی تھی اور ہمارے یہاں پیزے کھا رہی ہے, برگر کھا رہی ہے, تو وہ شکر کو بھی قدر کی نظر دیکھے گا نہیں. تو نکاح میں اس کا خیال کرنا چاہیے, اپنے سے کمتر ہو. آپ جہاں لڑکی سے شادی کر رہے ہیں وہ آپ سے کمتر, لیکن بہت زیادہ فرق نہ ہو, اس سے پھر محبت نہیں ہو پاتی. اور اگر بہت زیادہ فرق ہے تو پھر اس میں کوئی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے جو اس فرق کو, اس نقصان کی تلافی کر رہی ہو. جیسے آپ ارب پتی ہیں,
لڑکی جھونپڑی میں رہتی ہے تو یہ شادی بنے گی نہیں اتنی. لیکن بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے وہ لڑکی, تو پھر گزارا ہو جائے گا, کیونکہ اس کے جو لیونگ اسٹینڈرڈ تھا اتنا کم تھا, لیکن تعلیم نے اس کی تلافی کر دی. یا بعض دفعہ بہت زیادہ کوئی حسینہ ہوتی ہے, خوبصورت ہوتی ہے, تو آدمی کہتا ہے یار ایسی تو مجھے بنگلے میں بھی نہیں مل رہی جیسی مجھے, تو وہ خوبصورتی اس کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. یا دیندار بہت زیادہ ہوتی ہے تو دینداری اس کے اس نقصان کی تلافی کر رہی ہوتی ہے. تو جب تک ایسا نہ ہو تو پھر انسان اپنے سے کمتر میں تو نکاح کرے, لیکن بہت زیادہ جب کمتر میں جائے گا تو پھر وہ پھر محبت نہیں کرے گا اس کو. وہ